بارش ہر لحظہ تیز ہو رہی تھی۔ چند منٹ پوری رفتار سے گھوڑا بگانے کے بعد سلمان اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں دائیں بائیں جانب سے دو راستے سڑک سے آ ملتے تھے۔ اس نے چند ثانیے گھوڑا روک کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر اسی رفتار سے آگے چل دیا۔ قریباً 1 میل طے کرنے کے بعد اسے گھوڑوں کی ٹاپ اور ہنہناہٹ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور سڑک سے اتر کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ آن کی آن میں 2 گھوڑے پوری رفتار سے بھاگتے ہوئے آگے نکل گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ان پر سوار نہیں ہے۔ پھر بجلی کی چمک نے بھی اس خیال کی تصدیق کر دی۔ اب تک وہ اپنے دل کو تسلی دیتا آیا تھا کہ شاید حامد بن زہرہ نے دوسرے دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا ہو اور اپنے گاؤں جانے کا ارادہ بدل دیا ہو، یا گاؤں جانے کے لیے اس سڑک کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہو۔ لیکن خالی گھوڑوں کی بدحواسی کی حالت میں شہر کی طرف بھاگتے دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ عام حالات میں حامد بن زہرہ یا اس کے بیٹے کو گھوڑوں پر اپنے سواروں سے محروم ہونے کے بعد گاؤں کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ ان گھوڑوں سے گرنے والے ان کے دشمن یا حامد کے وہ ساتھی ہوں جو غرناطہ سے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا ہو اور حامد کو بچل نکلنے کا موقع مل گیا ہو۔ وہ موہوم امیدوں کا سہارا لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے گھوڑے کی رفتار بتدریج کم ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اسے چند اور گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ سامنے سڑک کے نشیب کا کچھ حصہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بجلی چمکی اور اسے دائیں ہاتھ درخت اور ایک شکستہ مکان دکھائی دیا۔ وہ باغ موڑ کر گھوڑے کو مکان کے پیچھے لے گیا، پھر جلدی سے نیچے اترا اور گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر بھاگتا ہوا سڑک سے قریب ترین درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ چند ثانیے کے بعد اسے بجلی کی چمک میں 6 سوار دکھائی دیے۔ سڑک پر بہتے ہوئے پانی میں اچانک انہوں نے گھوڑے روک لیے اور ان کی آوازیں سنائی دینے لگی، لیکن بارش کے شور میں وہ ان کی گفتگو نہ سن سکا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ سڑک کے نشیب کے درمیانی حصے میں پانی اتنا گہرا تھا اور گھوڑے ایک قطار میں سنبھل کر چل رہے تھے۔ پانی عبور کرنے کے بعد پھر وہ سڑک پر رک گئے۔ اب وہ سلمان کے اتنے قریب تھے کہ بارش کے باوجود اسے ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک سوار بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ہم بلا وجہ اس بارش میں خوار ہو رہے ہیں۔ اب تک تو وہ غرناطہ پہنچ چکے ہوں گے اور وہاں ان پر ہاتھ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے آدمی نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ شہر میں داخل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تیسرا بولا، خدا کے لیے اب یہ دعا کرو کہ پہرے دار ان کے لیے دروازہ نہ کھولیں، ورنہ شہر میں کوہرام مچ جائے گا۔ جب وہ دروازے پر دہائی دے گے کہ حامد بن زہرہ کے قاتل ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو پہرے دار انہیں روکنے کی جرت نہیں کریں گے، بلکہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمیں پکڑ کر مشتعل لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ بھائی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پہرے داروں نے انہیں ہمارے ساتھی سمجھ کر کسی حیل و حجت کے بغیر دروازہ کھول دیا ہو، اور جب ہم وہاں پہنچے تو شہر کے لوگ دروازے پر ہمارے منتظر ہوں۔ اب ہمارا انجام کسی صورت میں بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ حامد بن زہرہ کا راستہ روکنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب یہ کون مانے گا کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ آئے تھے وہ ہمارے لیے اجنبی تھے، اور ہمیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں کسی دشمن کے گرفتار کرنے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تم سب اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے تمہیں تیر چلانے سے منع کیا تھا۔ جناب، آپ نے ہمیں تیر اس وقت چلانے سے منع کیا تھا جبکہ تیر ہمارے کمانوں سے نکل چکے تھے اور 5 آدمی ڈھیر ہو چکے تھے۔ اب ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہمیں تاریکی میں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہمارے تیروں کا ہدف حامد بن زہرہ ہے؟ ایک دوسرے پر الزام دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی طرح اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ شہر میں داخل ہو چکے ہیں تو ہم دروازے سے کچھ دور رک کر حالات کا جائزہ لے لیں گے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ پھر اگر ہمارے دوسرے ساتھی واپس آ گئے تو ممکن ہے ہمیں ان کی مدد سے شہر میں داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوتوال پہرے داروں پر اعتماد نہ کرے
اور بذات خود دروازے پر ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اب باتوں کا وقت نہیں، چلو۔ سلمان کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ حامد بن زہرہ یا اس کے ساتھیوں میں سے کم از کم 2 آدمی اپنے گھوڑوں سے گرنے کے بعد ان کے ہاتھ نہیں آئے، اور یہ ان گھوڑوں کے فرضی سواروں کا پیچھا کر رہے تھے جنہیں اس نے تھوڑی دیر قبل بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ مان اسے یہ خیال آیا کہ اگر گھوڑوں سے محروم ہونے والے زخمی کہیں چھپ گئے ہیں تو پیچھا کرنے والوں کو غرناطہ کے دروازے پر پہنچتے ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ خالی گھوڑوں کا تعاقب کر رہے تھے، پھر غداروں کی ایک پوری فوج ان کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوگی۔ اس کے نزدیک حامد بن زہرہ یا اس کے ساتھیوں کو بھاگنے کا موقع دینے کی ایک ہی صورت تھی کہ ان لوگوں کو غرناطہ سے باہر مصروف رکھا جائے۔ چنانچہ جو ہی اگلے سوار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سلمان نے تیر چلا دیا۔ زخمی کی چیخ یہ گواہی دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے، اور اس سے قبل کے باقی سوار اپنی بدحواسی پر قابو پاتے سلمان تو اور تیر چلا چکا تھا۔ چند ثانیے پانی اور کیچڑ میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی آہٹ اور سواروں کی چیخ و پکار سنائی دیتی رہی، پھر بجلی چمکی اور سلمان کے قریب ایک زخمی پانی میں بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک آدمی کہیں دور سے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے رہا تھا۔ سلمان نے اطمینان سے اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آن کی آن میں گھٹنے گھٹنے پانی میں بھاگنے والے آدمی کے سر پر جا پہنچا اور بلند آواز میں چلایا، ٹھہرو، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ زخمی نے دونوں ہاتھ بلند کر لیے، مجھ پر رحم کرو، میں زخمی ہوں۔ سلمان نے کہا، تم خاموشی سے میرے آگے آگے چلتے رہو۔ زخمی کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ بہتا ہوا پانی عبور کرنے کے بعد سلمان نے کہا، اپنے ہتھیار پھینک دو، اب تمہارے ساتھی تیری مدد کو نہیں آئیں گے۔ زخمی نے ہتھیار پھینک دی اور خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ سلمان نے جواب دیا، حامد بن زہرہ کے قاتل کسی رحم کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ زخمی چلایا، میں نے مجبوری کی حالت میں ان کا ساتھ دیا تھا، وہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے حملے میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ آپ کے بچ نکلنے کی یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تیر چلانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ سلمان کو یہ جاننے کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہ تھی کہ زخمی اسے حامد بن زہرہ کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھتا ہے جو غداروں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گئے ہیں، اور اس کا خیال بھی یقین کی حد تک پہنچا ہوا تھا کہ اس نے راستے میں جو گھوڑے دیکھے تھے ان کے سوار زخمی حالت میں کہیں آس پاس چھپے ہوئے ہیں۔ مان اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی اور اس نے کہا، جن آدمیوں کا تم پیچھا کر رہے تھے وہ ہمیں غرناطہ کے قریب ملے تھے، اب تک شہر کی آدھی آبادی ان کے گرد جمع ہو چکی ہوگی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہمیں حامد بن زہرہ کے قتل کی سازش کا ذرا دیر سے علم ہوا۔ تم جیسے آدمی پر رحم کرنا گناہ ہے، لیکن اگر تم حامد بن زہرہ کے متعلق سچ سچ بتا دو تو میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں۔ زخمی نے پر امید ہو کر کہا، آپ وعدہ کرتے ہیں؟ میں وعدہ کرتا ہوں، اور میرا وعدہ ایک غدار اور دین کے دشمن کا وعدہ نہیں۔ آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ زخمی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ سلمان نے گرج کر کہا، تمہیں صرف میرے سوالات کا جواب دینا چاہیے، اور یاد رکھو اگر تمہارا جواب غلط ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حملہ کس جگہ ہوا تھا؟ زخمی نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، قلعے کے قریب نالے کے پل کی اس طرف۔ حامد بن زہرہ قتل ہو چکے ہیں؟ ہاں۔ اور ان کا بیٹا سعید؟ سلمان نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ ان کے ساتھ تھا تو ممکن ہے وہ بچ کر نکل گیا ہو۔ تم نے کتنے آدمی کو قتل کیا تھا؟ ہم نے جو لاشیں دیکھی تھی ان کی تعداد 7 تھی، ان میں سے 2 ہمارے ساتھی تھے، لیکن خدا گواہ ہے میں نے جوابی حملے میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ سلمان نے گرج کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا، حامد بن زہرہ کے قاتل میرے لیے اجنبی تھے۔ ہمیں غرناطہ سے روانہ ہونے سے پہلے بھی یہ معلوم نہ تھا کہ ہم حامد بن زہرہ کا راستہ روکنے جا رہے ہیں۔
کوتوال نے ہمیں صرف یہ بتایا تھا کہ شہر کے چند رضاکار کسی خطرناک مجرم کی تلاش میں جا رہے ہیں اور انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم وردیوں کے بجائے سادہ لباس میں شہر سے نکلو اور جنوبی دروازے کے باہر ان کا انتظار کرو۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ ہم چوکی سے نکلتے ہی اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں۔ جب ہم دروازے سے باہر نکلے تو تھوڑی دیر بعد 20 مسلح نقاب پوش وہاں پہنچ گئے اور پھر ان کے رہنما نے ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ٹولی جنوب مشرق کی طرف روانہ ہو گئی اور میرے 3 ساتھی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ہم 13 رضاکاروں کے ہمراہ اس راستے پر ہو لیے۔ سلمان نے مضطرب ہو کر کہا، بے وقوف، میرے پاس یہ تفصیلات سننے کے لیے وقت نہیں، تم مختصراً بیان کرو۔ جناب، آپ پورا موقع سننے کے بغیر یقین نہیں کریں گے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم پل کے قریب پہنچے تو بارش زوروں پر تھی۔ رضاکاروں کے رہنما نے 5 آدمیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ تمام گھوڑے پل کے پار لے جائیں اور باقی سڑک کے دونوں کناروں پر جھاڑیوں اور پتھروں کے نیچے چھپ کر اس کے حکم کا انتظار کریں۔ پھر ہمیں ان گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی۔ جب پل کے قریب پہنچے تو اچانک کسی کی آواز آئی، ٹھہریے، آگے مت جائیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے رہنما نے تیر چلانے کا حکم دیا۔ میرا خیال ہے کہ 5 آدمی تیروں کی پہلی بوچھاڑ پر گر پڑے تھے۔ پھر اچانک ایک سوار جو پیچھے تھا سڑک سے اتر کر تیر اندازوں کے عقب میں پہنچ گیا اور اس نے آنکھ جھپکتے میں ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر بجلی کی چمک کے ساتھ مجھے باقی 2 سوار سڑک سے مغرب کی سمت بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک سوار زین پر جھکا ہوا تھا اور دوسرے نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ زخمی تھا۔ اچانک تیسرا سوار جس نے دائیں طرف سے حملہ کر کے ہمارے ایک ساتھی کو قتل کیا تھا، یکایک سڑک عبور کر کے بائیں طرف پہنچ گیا۔ اگر میں اپنے ساتھیوں کو تیر چلانے سے منع نہ کرتا تو اس کا بچ نکلنا ممکن نہ تھا۔ ہمیں ان درندوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ان 3 آدمیوں میں سے کوئی بچ کر نکل گیا تو کوتوال تمہاری گردنیں اتروا دے گا۔ سلمان نے کہا، تمہیں اپنی وکالت کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم کتنے نیک ہو۔ میں تم سے حامد بن زہرہ کے قتل کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب، وہ قتل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بجلی کی چمک میں ان کی لاش پہچان لی تھی۔ میرا خیال ہے کہ جب وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے تو کسی نے ان کے سر اور سینے پر تلوار سے ضربیں لگائی تھی۔ 2 اور زخمی سسک رہے تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں انہیں نالے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اب تک تو شاید وہ دریا میں پہنچ چکی ہوں گی۔ سلمان نے کہا، تم نے ایک جھوٹ بولا ہے۔ جناب، میں قسم کھاتا ہوں کہ لاشیں نالے میں پھینک دی گئی تھی۔ بے وقوف، میں لاشوں کی بات نہیں کرتا۔ تم نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی 2 آدمی قتل ہوئے تھے، لیکن اس طرح لاشیں 6 نہیں 7 ہونی چاہیے۔ جناب، 7واں آدمی اس سے پہلے قتل ہوا تھا۔ ہمارا رہنما نے گھوڑا منگوانے کا بعد میں حکم دیا تھا کہ میں اپنے ساتھی کے ہمراہ سڑک پر سیدھا غرناطہ کا رخ کروں اور خود اپنے رضاکاروں کو لے کر بائیں جانب چلا گیا تھا۔ ہم بمشکل 100 قدم دور گئے تھے کہ ہمیں تمنچا چلنے کی آواز کے ساتھ رضاکاروں کی چیخو پکار سنائی دی۔ ہم نے گھوڑے روک لیے اور اپنے ایک ساتھی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ بھاگنے والوں میں سے ایک سوار پل سے تھوڑی دور جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ اس نے رضاکاروں میں سے ایک اور سپاہی کو ہلاک کر دیا ہے۔ پھر سڑک پر تم نے صرف 2 سوار دیکھے تھے؟ ہاں، ہم نے راستے کی ایک بستی کے آگے سڑک کے موڑ پر گھوڑوں کی ٹاپ سنی تھی اور ہمارا اندازہ یہی تھا کہ وہ 2 تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ تیسرے آدمی نے تمنچا چلانے کے بعد رضاکاروں کو اپنے پیچھے لگا کر ان لوگوں کو بچ نکلنے کا موقع دیا تھا، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ یہ اپنا پیچھا کرنے والوں کو چکما دے کر سڑک پر پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں اس بات کی خوشی تھی کہ اگر وہ تمہارے ساتھ آ جائے تو غدار تمہیں زیادہ انعام کا مستحق سمجھیں گے۔ خدا کے لیے مجھ پر اعتبار کیجئے، اگر ہم کوشش کرتے تو انہیں گھیر لینا مشکل نہ تھا۔ ہم صرف دکھاوے کے طور پر ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہ تھا۔
جب فاصلہ کم ہونے لگتا تھا تو ہم اپنی رفتار کم کر دیتے تھے، جب فاصلہ زیادہ ہونے لگتا تھا تو ہماری رفتار تیز ہو جاتی تھی۔ تمہیں حامد بن زہرہ کے قتل کے بعد بھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ تمہارا رہنما کون تھا؟ نہیں، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھے تھے۔ سلمان نے کہا، تم اس جھونپڑی کے اندر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت کا کوئی حصہ سلامت ہو اور تمہیں بارش سے پناہ مل جائے۔ میں واپس غرناطہ پہنچتے ہی کسی کو تمہاری مدد کے لیے بھیجنے کی کوشش کروں گا۔ زخمی چلایا، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کیجیے، اگر غرناطہ میں کسی کو معلوم ہو گیا کہ حامد بن زہرہ کے قاتلوں کا ساتھی ہوں تو کوتوال کے لیے بھی میری جان بچانا ناممکن ہوگا۔ لوگ میری بوٹیاں نوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن فی الحال میں غرناطہ نہیں جا سکتا۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا۔ تم جیسے لوگوں کو جلدی موت نہیں آیا کرتی، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم زخم سے کہیں زیادہ خوف کا اثر سے ہو۔ تم کسی رحم کے مستحق نہیں، لیکن میں تمہاری جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ تمہاری گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ پولیس کے باقی آدمی تمہارے ماتحت تھے۔ جناب، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ وہ میری کمان میں غرناطہ سے روانہ ہوئے تھے، لیکن شہر سے نکلنے کے بعد میری ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ میں ان رضاکاروں کے رہنما کے احکامات کی تعمیل کرواؤں۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ جب رضاکاروں کے رہنما نے تیر چلانے کا حکم دیا تھا تو میں اپنے ساتھیوں کو بر وقت نہ روک سکا، لیکن اگر میں روک بھی لیتا تو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ سلمان نے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر غرناطہ جانے کی جرت نہیں کریں گے، اس لیے تم میرے آگے چلتے رہو۔ ممکن ہے تھوڑی دور آگے کہیں چھپے ہوں، چلو۔ زخمی بے بسی کی حالت میں سلمان کے آگے چل دیا۔ سڑک پر کوئی 200 قدم چلنے کے بعد ایک طرف سے کسی کی آوازیں سنائی دینے لگی، یحییٰ، مروان۔ سلمان نے گھوڑا روکتے اپنے ساتھی سے کہا، ٹھہرو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام یحییٰ ہے۔ سلمان نے کہا، تم زمین پر لیٹ جاؤ اور اپنے ساتھی کو پاس بلانے کی کوشش کرو، جلدی کرو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ زخمی نے جلدی سے زمین پر لیٹ کر آواز دی، میں یہاں ہوں۔ سلمان نے کہا، بے وقوف، پوری قوت سے چلانے کی کوشش کرو، اگر تم نے انہیں خبردار کرنے کی کوشش کی تو میرا پہلا وار تم پر ہوگا۔ تم کہو کہ میں زخمی ہوں اور حملہ کرنے والوں نے تمہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ زخمی گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دینے لگا اور سلمان سڑک کے بائیں کنارے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ چند منٹ بعد سڑک کی دائیں جانب کھیتوں سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، پھر گھوڑے اچانک رک گئے اور ایک آدمی نے آواز دی، یحییٰ، تم کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں، اس نے جواب دیا۔ مروان کہاں ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، شاید وہ غرناطہ پہنچ گئے ہوں۔ تم جلدی آؤ، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ایک اور آواز سنائی دی، وہ کتنے تھے؟ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کتنے تھے، لیکن اگر تم تھوڑی دیر اور بکواس کرتے رہو گے تو غرناطہ سے ہزاروں آدمی یہاں پہنچ جائیں گے۔ گھوڑوں کی ٹاپ دوبارہ سنائی دی اور آن کی آن میں 4 سوار سڑک پر پہنچ گئے۔ ایک سوار نے کود کر زخمی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہمیں سڑک سے دور رہنا چاہیے۔ آپ کا گھوڑا ہمارے پیچھے آ گیا تھا اور ہم اسے تھوڑی دور باندھ آئے ہیں۔ 2 اور سوار گھوڑوں سے اتر پڑے اور ان میں سے ایک نے کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، تم انہیں اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤ، ہم مروان کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ مشرق کی طرف نکل گیا تھا اور ممکن ہے وہ غرناطہ کا رخ کرنے کی بجائے اپنے گاؤں پہنچ گیا ہو۔ چوتھا آدمی جو ابھی تک اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا بولا، پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ہم کو جانا کہاں ہے۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے آواز آئی، اب تم کہیں نہیں جا سکتے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ سنائی دیا
اور وہ اچھلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا، اور پھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں سلمان سڑک پر نظر آیا اور اس کی تلوار کی پہلی ضرب کے ساتھ ہی ایک آدمی گر پڑا۔ تیسرے آدمی نے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سلمان نے پلٹ کر اپنا گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ اچانک اس نے گھوڑے کی باگ بائیں طرف موڑ لی اور سلمان کا پہلا وار خالی گیا، لیکن آن کی آن میں وہ دوبارہ اس کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے کترا کر دوسری طرف نکلنے کی کوشش کی، لیکن سلمان نے وار کیا اور وہ چیخ مار کر ایک طرف لڑک گیا۔ پھر رکاب میں پھنسے ہوئے ایک پاؤں کے سوا اس کا باقی دھڑ زمین پر رگڑ کھا رہا تھا۔ بدحواس گھوڑا اچانک چھلانگیں لگانے کے بعد رک گیا۔ سلمان کو پیچھے سے کوئی آواز سنائی دی اور اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر ایڑ لگا دی۔ پھر بجلی چمکی اور اسے دو آدمی آپس میں کشتی لڑتے دکھائی دیے۔ یحییٰ، اس نے قریب پہنچ کر آواز دی۔ جواب میں اسے ہلکی سی ایک چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دوسرا آدمی اس کی ٹانگ سے چمٹ گیا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ یحییٰ نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، اسے جانے نہ دیجیے، اس نے آپ پر تیر چلانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرا آدمی دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سلمان گھوڑے سے کود پڑا۔ پھر آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس کی تلوار اس کے خون میں ڈوب چکی تھی۔ سلمان نے یحییٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرا خیال تھا کہ یہ بھاگ گیا ہوگا اور شاید تم بھی اس کے ساتھ جا چکے ہوگے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں ایک مددگار کی ضرورت ہے، اس لیے تم بھاگ جاتے تو میں تمہارا پیچھا نہ کرتا۔ اب تمہیں صرف ایک گھوڑے کی ضرورت ہے اور میں یہ ضرورت پوری کر سکتا ہوں۔ یحییٰ نے جواب دیا، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، میری آخری منزل آ چکی ہے۔ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ ایک گناہ گار کے لیے زندگی کے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تم میرے ساتھی بن چکے ہو اور میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہاں قریب ہی ایک بستی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہاں پہنچ کر تمہارے علاج کا بندوبست کر سکوں گا۔ سلمان نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن یحییٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بغل کے قریب لے گیا۔ مان سلمان کی انگلیاں اس کے گرم خون میں ڈوب گئیں اور پھر وہ اضطراب کی حالت میں خنجر کا دستہ ٹٹول رہا تھا جو اس کے سینے میں اتر چکا تھا۔ یحییٰ نے درد سے کرہاتے ہوئے کہا، آپ کا تیر میرے دائیں پہلو میں لگا تھا اور میں نے اسے اسی وقت نکال کر پھینک دیا تھا، لیکن یہ خنجر۔ اس نے اپنا فقرہ پورا کرنے کی بجائے کھانسنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسے قے آ گئی۔ سلمان اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یحییٰ نے سنبھل کر کہا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ آپ کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہی سمجھا تھا کہ خوف کے باعث اس میں بھاگنے کی سکت نہیں رہی، لیکن جب وہ کمان پر تیر چلانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم دشمن کے ساتھ مل گئے ہو، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ مجھ سے طاقتور نہیں تھا، لیکن میں زخمی تھا۔ آپ نے جس آدمی کا پیچھا کیا تھا وہ بھاگ تو نہیں گیا؟ نہیں، اب صرف ہم میں سے ایک آدمی بھاگ گیا ہے، لیکن وہ زخمی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ غرناطہ کے بجائے سیدھا اپنے گاؤں جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گا، لیکن مجھے ان لوگوں کے ساتھ دفن ہونا پسند نہیں۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اگر تم ذرا ہمت سے کام لو تو ہم جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ میں ابھی تمہارے لیے گھوڑا لاتا ہوں۔ سلمان اٹھ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر یحییٰ کو آواز دی، یحییٰ اٹھو، میں تمہارے لیے گھوڑا لے آیا ہوں۔ تم اٹھ سکو گے یا تمہاری مدد کروں؟ لیکن یحییٰ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ یحییٰ، یحییٰ، وہ اضطراب کی حالت میں اپنے گھوڑے سے کود کر آگے بڑھا اور اس کی نبضیں ٹٹولنے لگا، لیکن اس میں زندگی کے آثار نظر نہ آئے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے لاش گھوڑے پر لاد دی اور دونوں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر وہاں سے چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک کے کنارے شکستہ مکان کے سامنے رکا اور لاش اندر لے گیا۔
پھر جلدی سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ایک ہاتھ سے دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کا رخ جنوب کی طرف تھا اور اس کی پہلی منزل وہی گاؤں تھا جہاں صبح کے وقت ایک کمسن بچی نے اسے کھانے کی دعوت دی تھی۔ اب بارش تھم چکی تھی اور چاند بھاگتے ہوئے بادلوں سے جھانک رہا تھا۔